نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے خواہشات کو اپنا ہدف بنایا کہ میں یہ خواہش یہ خواہش یہ خواہش یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ کیا وہ خوشیوں میں آ جائے گا؟ نا 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 نا، یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر، وہ کبھی بھی خوشیوں میں نہیں آئے گا۔ فرمایا اس کو کیا سزا ملے گی؟ جعل اللہ من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، دولت کے پیچھے بھاگے گا نا تو اللہ اس کے سامنے فقر و فاقہ کا خوف رکھ دیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آ رہی ہے، مل بھی رہی ہے، لیکن خوف کیا ہوگا کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے، اس بات کی ٹینشن، یار یہ ختم نہ ہو جائے، یار یہ چھن نہ جائے، یار کوئی کاروبار کو نقصان نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے کروڑ پتی فیکٹریوں کے مالک آتے ہیں، کہتے ہیں کہ لاشعوری سا خوف ہمیں ستاتا ہے، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس، مگر دماغ میں نا ایک کہہ رہے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم ڈر کس چیز سے رہے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، ایک لاشعور میں خوف ہے جو ہمیں مسلسل ستا رہا ہے۔ یہاں ایک آئے کئی سال پہلے، سفید ٹوپی، پوری پراپر داڑھی، اور جناب سفید کرتا، بڑے ایسے نورانی چہرہ، اور پکے نمازی تھے، بہت بڑے تاجر۔ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں ایک دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی۔ کہنے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اہل اللہ کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہوں، اور لیکن پتہ نہیں میرے دل میں سکون نہیں ہے، میرے دل میں سکون نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ فیکٹری کے مالک ہیں، کوئی پرابلم ہے تو بتائیں۔ کہہ رہے نہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ بے سکونی پتہ ہے کیا ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کی بے سکونی، آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس فیکٹری کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، جیسی زندگی ابھی ہے پتہ نہیں یہ ہمیشہ ویسی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی۔ تو نماز تو آپ نے پڑھ لی، آپ نے زکاتیں بھی دے دیں، آپ نے روزے بھی رکھ لیے، لیکن یہ جو لاشعور میں خوف ہے نا، اس خوف کا کوئی ازالہ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ شیورٹی، یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا کہ تمہیں نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے کاروبار چلتے ہوئے ٹھپ ہو جاتے ہیں، لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے یہی خوف ہے۔ میں نے کہا اس خوف کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ہر طرح سے سیو کر لو، یہ تو وہ تو کرنا تو چاہیے سیو، لیکن یہ علاج نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ فرض کر لو کہ یہ چھن گیا آپ سے سب کچھ، ابھی برباد ہو گئی، اللہ نہ کرے فیکٹری میں آگ لگ گئی، اب ہوگا کیا؟ کہہ نہیں کیا ہوگا؟ میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا، صبح 2 پراٹھے آپ پھر بھی کھاؤ گے، رات کو سونے کے لیے چھپڑا آپ کو گندے نالے پہ یا فٹ پاتھ پہ مل جائے گا، کوئی بات نہیں، انجوائے کرنا، دنیا مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ بولو نہیں۔ ہماری بیسک ضرورت ہے، جب شدید بھوک لگے، بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، کھانے کو روٹی مل جائے، یہ بیسک ضرورت ہے۔ نیند آئے تو سونے کے لیے جگہ مل جائے۔ یہ نیند ایسی عجیب چیز ہے، آپ اگر نہیں سونا، ایک وقت آتا ہے کہ آپ بچو گے بھی نا تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جائے گی آپ کو۔ اب جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے نا، نیند نہیں ہو رہی، ایک وقت جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے، پھر ہم نہیں بھی سونا چاہ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک دفعہ سفر میں آ رہا تھا، بڑا لمبا بس کا سفر تھا، سونے کا ٹائم ہی نہیں ملا، تو جب ہم سکھر تک پہنچے نا، تو پرانی بات ہے 20-25 سال پرانی، تو میں ایسا سویا ہوں، کبھی اس کے اوپر جا کے دھڑام سے گر رہا ہوں، وہ اٹھا رہا ہے بھائی کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب، پھر جب ادھر کو کر دو دھڑام سے اس کے اوپر گرا، وہ کہہ رہا ہے مولوی صاحب تمیز سے بیٹھو یار، پھر ادھر میں جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کر دی۔ تو میں نے کہا نیند کا بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سونے کی کہیں بھی جگہ نہ ہوئی نا آپ کو، اور جب گہری نیند آتی ہے نا، انسان پہ مسلط ہوتی ہے، بے شک نرم گدا نہ بھی ہو، سونے کا مزہ خاندانی آتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہیں سر ٹکانے کی، کوئی بندے سے کہتا ہے تو خالی ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے، کہیں سر ٹکانے کی ذرا سی جگہ مل جائے، ایسا مزہ آتا ہے سونے میں۔ وہ جو سبزی والا جو میرے پیسے لے کے بھاگا تھا نا، وہ ٹھیلے پہ سوتا تھا رات کو، وہ رات کو ٹھیلے پہ سوتا تھا، اس کو سکون تھا نا، اس کی سکون نہیں تھا اصل میں، وہ تھک اتنا جاتا تھا نا فراڈ کر کر کے ادھر سے پیسے، تو رات کو آ کے اب اس کو جگہ نہیں ملی، تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ٹھیلے پہ سو رہا ہے وہ۔ مزدور لوگوں کو دیکھ لو نا آپ، جہاں جگہ ملے سو جاتے ہیں وہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے، آپ کی بیسک ضرورت نیند ہے، وہ آ جائے گی، کہیں بھی آ جائے گی، بیٹھے بیٹھے سو جاؤ گے، اور کھانے کی ضرورت اتنا رزق اللہ انشاءاللہ آپ کو دے دے گا۔ اور شدید بھوک میں تو میرے بھائی دال میں بھی وہ مزہ آتا ہے جو ایک مالدار کو قورمے بریانی میں آتا ہے۔ شدید بھوک لگ رہی ہو نا، دال کھانے کا اپنا مزہ ہے۔ میں نے کہا دال مل جائے گی، پھر کہنے لگے بیوی بچوں کا کیا ہوگا جب اتنی غربت ہوگی، خطرہ ہوگا تو بھاگ جائیں گے۔ میں نے کہا جو خود سے بھاگے اسے بھاگنے دو، ٹھیک ہے نا، جو خود سے بھاگے اسے کوئی ٹینشن، مسافر خانہ ہے نا بھائی۔ نیک بیوی تو وہ ہوتی ہے
جو آپ کی شریک حیات ہے. جب دولت تھی اس وقت بھی ساتھ, جب غربت تھی اس وقت بھی ساتھ. تو اگر غربت میں وہ بھاگ گئی, بولو اے اللہ اچھا ہوا تو نے زندگی میں ہی جان چھڑا دی. کیا خیال ہے بھائی؟ اور میں نے کہا جب دوبارہ پیسہ آئے تو پھر اس کو لے کے نہ ہو, بولو اب وہیں رہو. اب کیا کرنا ہے؟ وہیں رہو. غیرت مند آدمی تھوڑی ایسی چیزیں پالتا ہے. لیکن تو میں نے کہا بھاگتا بھاگتا کوئی ہے نہیں آج کل, لیکن اگر بھاگ گئی ٹینشن نہیں, مسافر خانہ ہے, ویسے بھی مر جاتے تو قبر میں دفنا کے آ جاتی وہ. تو کوئی ٹینشن نہ لو میرے بھائی, کسی چیز کی ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے. ہم مسافر خانہ ہے. ہماری فیکٹریوں کو اللہ نہ کرے آگ نہ بھی لگے تو بھی تو مرنا ہے نا. ارے فیکٹری تم نہیں مرے, فیکٹری مر گئی, یہ زیادہ اچھا ہے. اس سے بہتر کہ تم مر جاتے اور فیکٹری بچ جاتی. کوئی فرشتہ آئے اور کہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کی فیکٹری کو آگ لگوا دو, لیکن اس کو آپشن دے دو کہ تو مرے تیری فیکٹری کو مار دیں. آدمی کہتا ہے بھائی مزدوروں سمیت مار دے اس پوری فیکٹری مجھے بچا لو. یہی ہوگا نا, مجھے بچا لو. تو ان کو تھوڑا سکون ہے. میں نے کہا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, علماء کے پاس بھی بیٹھتے ہیں, مگر آپ نے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں آپ کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ ایسے ہیں بڑی بڑی داڑیاں, تہجد گزار اور جناب بڑے ہر بات پہ درود شریف, لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر پالے ہوئے ابل رہے ہیں. یہ ایسے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا, تو دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ابلتے, گندگی کے گٹر ہیں جو ابلتے ہیں. تو کہتے ہیں ان کے دل میں گندگی نہیں ہے, گندگی کے دنیا کی محبت کی جو ایک گٹر ہے نا, گٹر, وہ گٹر ابل رہے ہیں. جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آتی ہو, بارشوں میں ہماری گلی کو آگے دیکھ لیا کرے گٹر کیسے ابلتے ہیں, تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے جو گند نکلا ہوا ہے. اس گند کو نکالو. کیا کہا پیغمبر نے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے, صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے, تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. اے میری قوم تم گھر اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے, اتنا پیسہ ان دیواروں میں کیوں پھونک رہے ہو؟ حالانکہ وہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے بھائی, حرام سے تھوڑی بنا رہے تھے, حرام سے نہیں بنا رہے. پھر بھی پیغمبر اعتراض کر رہے ہیں کہ موت کو بھول گئے ہو تم, اتنا سریا بنیادوں میں ڈالا جا رہا ہے. لوگ بتا رہے تھے ہم نے یہ سریا ڈالا. میں کہتا ہوں اپنی ہڈیوں میں تو کیلشیم ہے نہیں تمہارے, پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو بھائی. ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں, کھوکھلی ہو رہی ہیں, اور مکان کی مضبوطی پہ انسان فخر کر رہا ہے. تو نکالو اس گٹر کو, ایسے جھٹک دو. ہمارے حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے کہ رات کو نا تنہائی میں بیٹھ کے یہ ذکر کیا کریں. یہ ذکر حدیث سے ثابت نہیں ہے, صرف ٹریننگ کے لیے ہے, ٹریننگ کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, اس لیے اس کو سنت سمجھنا جائز نہیں ہے. وہ ذکر کرواتے تھے, بہت سے اکابر کرواتے ہیں یہ کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ میں کیا کرنا ہے؟ گردن یہاں لے کے جانی ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں, یہ تصور کر رہے ہیں دل سے اللہ کے علاوہ سب چیزیں نکل رہی ہیں, نکال کے باہر پھینک رہا ہوں. اس تصور کا نا بڑا اثر پڑتا ہے دل کے اوپر. لا الہ سب نکال کے, بحریہ ٹاؤن نکالو سب سے پہلے اس میں. ہاں بحریہ, آپ کو نہیں پتا بحریہ ٹاؤن کا, آپ باہر سے آئے نا. ہمارے ہاں وہ کامیاب ہے جو بحریہ ٹاؤن ہے, اور وہ ناکام ہے جو بحریہ ٹاؤن نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جنت الفردوس میں ریاض ملک ہے جس کا بحریہ ٹاؤن ہے. یہ جنت جو دنیا میں باتیں کرتے ہیں لوگ اب اس کو نہیں مانتے, کہتے ہیں بھائی تیرے پلاٹ کتنے ہیں. تو لا الہ کا مطلب نکالو دل سے, کوئی نہیں ہے. جو گند بھرا ہوا ہے نا, دکان, پلاٹ, جائیدادیں, جاگیریں, جدھر دل اٹکا ہوا ہے, میرا بزنس, میرا کاروبار, میرا پلاٹ, میرا یہ سب میرا میرا کر کے, جو میری گاڑی, یہ سب فضول چیزوں کو لا الہ میں تصور کر کے نکلو. حالانکہ اس وقت ہمارے پاس دھیلا بھی نہیں تھا ہم تو خود طالب علم تھے, لیکن کہتے تھے نکالو دل سے. رات کو 100 دفعہ نا یہ ذکر کرواتے تھے, لا الہ سب نکال دیا, الا اللہ. پھر الا اللہ میں چوٹ مارتے تھے دل پہ. الا اللہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو الا کل ما خلا اللہ باطل, حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے. اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے, اللہ کے علاوہ سب بکواس ہے. سب کیا ہے؟ بکواس. اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا, اور فرعون کو غریب رکھتا کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا, اور فرعون میرا دشمن ہے, اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی, اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا. کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھیں, اس کے محلات کے نیچے نہریں بہہ رہی تھیں, اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے. آپ شادی کرتے ہیں نا, اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی, آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس, اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہوں نے. اور غریب آدمی, ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا تھا, یار کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا میں بتانے کے لیے. وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے. تو فرعون یہ تانے دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, میرے پاس دولت, یہ غریب.
تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ بکواس. ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے, ایک مری ہوئی بکری کا بچہ, مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں, بکری کا مرا ہوا بچہ, سمجھتے ہو, بکری کا مرا ہوا بچہ, مردار ہوتا ہے نا, بو آ رہی ہوتی ہے, پھول پھٹ رہا ہوتا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں نا, میرا پلاٹ, میری گاڑی, چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے. آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت کی. تو دل سے دنیا کی محبت نکالو, اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کرے, ایک بدعت نہ بن جائے. ہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے, ایک ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلیں, آئیے ہمارے یہاں 3:05 پہ ذکر ہوگا, پھر ہاں ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر 100 دفعہ ایسے کر لیں, لا الہ ہلکی آواز کے ساتھ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے, آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع. پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں ہے, سب بکواس ہے. پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا نا ابے بحریہ ٹاؤن, آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے, تو کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے؟ دنیا رکھو ضرور, ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے. 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے, لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو بس. تو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا, لیکن ہمیں حکم ہے, ہم کمزور لوگ ہیں, رکھ لو. اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں, دل نہ لگاؤ. دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی, تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو, نکال دو. جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے, اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے. دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, پتہ چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا ہوتا, افسوس کتنا ہو رہا ہے آپ کو. رہتے تو سبھی میاں بیوی اکٹھے ہی ہیں نا, کیا خیال ہے؟ صبح وہ ناشتہ بنا کے دے گی, آپ کھا لو گے, آپ کے بچوں کو, سب ایک محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اس سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مر جائے, اس کو کینسر ہو جائے, آپ کے دل میں آئے کہ چلو یار, بعض نہ اوپر سے ڈاکٹر صاحب بہت ٹینشن میں ہو, اندر سے یار خود سے جا رہی ہے, جانے دو. جیسے ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی, وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام. ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں, تو ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو. تو انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کے آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے, بوٹیاں, چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا, بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم. اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے, اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگیں. تو یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے آنے دو. چوری تو وہ ہے نا ہم کھا رہے ہیں, ہم تھوڑی کھا رہے ہیں, خود ہی آ رہی, کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ زمین. تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں, علاج بھی کر رہے ہیں ایک ذمہ داری سمجھ کے, لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو ساتھ رکھنا, اس سے نہیں پتہ چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے. لوگ رہ لیتے ہیں, پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں, محبت کا اس سے پتہ چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. گاڑی رکھیں, بنگلہ رکھیں, چھوٹ جانے کے لیے تیار رہیں, چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب برباد ہو گیا, اب آپ دھوتی بنیان میں گھوم رہے ہو ٹھیک ہے نا, تو کیا ہوگا؟ بس میں نے کہا وہ ابھی سے فرض کر لو. تو کہنے لگا یار بڑا سکون ملا ہے. تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا, پھر فیکٹری تو نکالو اس کو دل سے. اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو. جب روکڑا خرچ کرتا ہے نا دل کھنچتا ہے. ہم جو صدقہ کرتے ہیں نا اس میں ٹینشن نہیں ہوتی ہمیں, اتنا کرو جس سے تھوڑی سی تکلیف ہو کہ کیا کر دیا یار, کیا کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہیں ڈر ہو کہ غریب نہ ہو جاؤں. تأمل الغنا و تخشى الفقر, اور نہ کرنے میں امید ہو کہ بڑا پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب کرو گے نا تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. تو صدقہ کیا کرو, دے دیا کرو یار. یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک آدمی دکان سے اتنی محبت ہو گئی اس کو, ایک دن اس نے کہا کہ مجھے اتنا دکان میں دل اٹک گیا, ایک دن میں دکان بند کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا بھاڑ میں جائے, اپنی اصلاح کے لیے نا, کوئی بات نہیں نقصان کرو یار اپنا, ہر وقت دکان دکان دکان, ایسی کی تیسی تالا لگا کے گھر بیٹھ گیا کہ جب نارمل کنڈیشن میں ہوں گا پھر آؤں گا. جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے, اب مل تو رہی نہیں ہے وہ,
تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے. تو بیوقوف لوگ کیا کرتے ہیں, ہر وقت اس کی یاد دماغ میں, ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں, پرانے میسج پڑھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. بیوقوف یہ کرتے ہیں. عقل مند کیا کرتا ہے, لعنت بھیجو یار صحیح ہے نا, نمبر ہی بلاک کر دو ایسی کی تیسی. اور جب یہ کیفیات ختم ہو جائیں گی پھر دیکھوں گا شادی ہو گئی نہیں ہوگی, دوبارہ ٹرائی کر کے کوشش کروں گا. پاکستانی چھوڑتا تو ہے نہیں, کہتے ہیں پھر 1 سال بعد دوبارہ ٹرائی کریں گے ہم. تو عقل مندی کا تقاضا ہے. تو جلدی سے بس حدیث مکمل کر دوں. نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو ہدف بنا لیا تو اللہ فقر و فاقہ اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. کروڑ پتی ہوگا مگر آگے فقر و فاقہ اس کو ڈرا رہا ہوگا, بھائی میں حملہ کر دوں گا, میں تجھے کھا جاؤں گا. اس خوف کی وجہ سے لائف کو انجوائے نہیں کرے گا. وہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ. دوسری سزا دنیا میں اس کو یہ ملے گی کہ اس کی فکروں کو بکھیر دیں گے اللہ تعالیٰ. اتنے مسائل ہوں گے کہ میرا یہ صرف ایک پیسہ مسئلہ نہیں ہوگا, یار یہ کام بھی ہو جائے, یار یہ بھی ہو جائے, یار یہ بھی ہو جائے, یار فلاں سے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں, یا لوگ میری مخالفت کرنے وہ بھی چھوڑ دیں, یار وہ فلانا. یعنی وہ اتنے انڈے بچے ہوں گے کہ سارے انڈوں سے چوزے نکلیں, تو اس کی یہ خواہش ہوگی. حالانکہ کبھی مرغی کے سارے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں, 2-4 تو خراب ہو جاتے ہیں نا. تو فرقہ یہ اور عجیب ٹینشن, سکون نہیں ہوگا. یہ بھی اس کی فکریں اللہ کیا کر دے گا, اس کے سامنے بکھیر دے گا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے بہت ساری ٹینشنیں اگر ایک پوٹلے میں ہو نا, انسان کہتا ہے اٹھا کے پوٹلا پھینک دو, ختم. اور وہ پوٹلا کھل کے بکھر جائے, ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ, اس کو کمبخت کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ان ٹینشنوں سے میں جان چھڑانا شروع کون سی والی ٹینشن سے کروں, میں کون سی والی ٹینشن کو میں پہلے پھینکوں, پھر اتنی بکھری ہوئی ہوں گی اس میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ. اور آگے آپ نے فرمایا اتتہ ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له. یہ سارے کام دنیا کے لیے کر رہا تھا نا, وہ 2 بکھیڑے پال لیے اس نے, دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا تھا, اور اس کی 2 سزائیں تو اللہ فوراً دے دے گا, فقر و فاقے کا خوف اور ٹینشنوں کو بکھیر دے گا. یہ 2 ٹینشنیں تو چلو ہم کہتے یار دنیا مل جاتی تو چلو یہ ٹینشنیں بھی قبول ہیں. اللہ کہتے ہیں ملے گی اتنی جتنی مقدر ہے. نبی نے فرمایا ملے گی اتنی نہیں جتنی اس کی چاہت ہے, اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے. اگر یہ زیادہ کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے دھیلا بھی نہ ملے, اور ہو سکتا ہے ڈبل مل جائے. تو یہ بھی اس کی چاہت پہ نہیں ہے, یہ کس کی چاہت پہ ہے, اللہ کی. تو یقینی پھر بھی نہیں ہے وہ. پھر میں چٹکلا سنا دوں نا, یقینی پھر بھی نہیں ہے. ایک آدمی کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی, بیچاری نے ہر طرح سے کوشش کر لی کہ میں اپنے میاں کو اچھی لگوں, اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی اس کو. ایک دن وہ بڑی خوبصورت لپسٹک اور خوبصورت زیور اور خوبصورت ساڑی اور بڑا خوبصورت لباس, ہر چیز بڑی VIP پہن کے آ گئی. ابھی یہ بیوی کی تعریف کر رہے ہیں, یار کیا خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. کہہ رہی تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ, کیا خوبصورت ساڑی. کہہ رہی وہ لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ آج تو میرا میاں بڑا خوش ہے, بہت اچھا ماشاء اللہ ڈریس آپ نے, کیا خوبصورت لپسٹک. ایک چیز کی تعریف کر کہتے ہیں اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. اتنا کچھ اچھا پہنا ہوا ہے مگر تو پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی. یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اتنی ٹینشنیں اٹھانے کے بعد ہو سکتا ہے دنیا ملے پھر بھی نہیں, وہیں کا وہیں کھڑا رہے جہاں سے چلا تھا. اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ, جس نے اس دنیا کو پسے پش ڈال کے کہا میرا ہدف آخرت ہے. یہ دنیا اصل ہدف ہے ہی نہیں. ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے ایسی کی تیسی. یہ ایسی کی تیسی یاد رکھ لیں. ملے ٹھیک ہے, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو گندے نالے پہ لے لیں گے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ریڈی لگا لیں گے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ویسے ہی بیٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ جس کا یہ خوف, اور اصل کیا ہے آخرت, مجھ سے گناہ نہ ہو جائے کوئی, اگر ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر کے اللہ کو مناؤں. آپ نے فرمایا جس نے آخرت کو ہدف بنا لیا, جنت تو بعد میں ملے گی, کچھ انعامات دنیا میں ملنا شروع ہو جائیں گے. پہلا انعام جعل اللہ شملہ جمع لہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. اس کو فقر و فاقہ کا خوف تھا نا, فرمایا اس کے دل میں اللہ غنا, اس کے دل کو مالدار بنا دے گا. اس کو ایسا لگے گا یار جتنی میری ضرورت نہیں ہے اللہ نے رزق کی بالٹیاں میرے اوپر انڈیل دی ہیں. میری ضرورت صبح 2 روٹی کی ہے اور روٹی کے بجائے اللہ پراٹھے کھلا رہا ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ میری ضرورت تھی صرف چائے پراٹھا مل جائے اور اللہ مجھے انڈے بھی کھلا رہا ہے. نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو, بس یہ آخری ہے. آپ لوگ بھی بہت تھک گئے ہوگے نا. میری ضرورت تھی کہ میں کسی طرح بس روٹی اور پانی مل جائے, نوالا حلق میں اتار لوں, کیونکہ مسافر کھانا ہے نا. ارے بس میں سفر کر رہے ہو, ٹرین میں سفر کر رہے ہو, شدید بھوک لگ رہی ہے, آدمی کہتا ہے یار 2 نوالے کہیں اسٹیشن سے خرید کے لے آ, آگے پھپھو کا گھر آنے والا ہے پشاور میں,
چاچو کا گھر آنے والا ہے تو مزے ہی مزے بکرے رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ, سفر کی ٹینشن تھوڑی لے گا, پھر کیوں لے گا ٹینشن. وہ لوگ کہتے ہیں یہ سیٹ سفر میں تجھے جو ہے نا ٹرین میں بڑی بہترین سیٹ ملی لیکن تیری نہیں ہے, یہ تجھے چھوڑنی پڑے گی. آدمی کا تو کیا مسئلہ ہے یار, میری ہو وسیم بھائی کی ہو, مجھے تو بیٹھنے سے مطلب ہے. تو کہتا ہے گھر میرا ذاتی ہو یا کرائے پر ہو, رہنے سے مطلب ہے. بنایا وسیم بھائی نے کروڑوں روپے کا, 20-25 ہزار کرایہ دے کے میں رہ رہا ہوں, لائف کو انجوائے میں کر رہا ہوں. بیوقوف وہ ہے جس نے بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یار تمہارے پاس اپنی گاڑی نہیں, تم ٹیکسیوں میں جاتے ہو, کوئی بات نہیں یار, ٹیکسی خریدی اس نے, میں 500 روپے دے کے سفر میں کر رہا ہوں. تو میری ضرورت تو نہیں تھی. لوگوں تو پیدل سفر کیے ہیں اتنے لمبے لمبے. موسیٰ علیہ السلام تو مصر سے مدین پیدل گئے ہیں, اور ہم یہاں سے صدر پیدل نہیں جا سکتے. تو ہماری ضرورت تھوڑی ہے, لیکن اللہ نے اتنا احسان کیا, گرین بس بنا دی بھائی. امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے کراچی میں گرین بس چل پڑی. سبحان اللہ. جس کراچی میں گٹروں کے ڈھکن نہیں ہیں اس پر اللہ نے اتنا انعام کیا, گرین بس چل رہی ہے. اور کچھ لوگ تو ہمارے ایسے ہیں 50 روپے دیکھ کر صبح سے لے کے رات تک ایئر کنڈیشن کے چکر میں بیٹھ گئے. وہ کہ گھر میں گرمی لگ رہی ہے تو 50 روپے دو اور اے سی میں لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. ایسے بھی لوگ ہیں. وہ سنا ہے پھر انہوں نے کوئی قانون چینج کیا. شروع میں ایسا آیا تھا کہ 50 روپے تو بیٹھے رہو, کوئی نہیں پوچھے گا. تو لوگ صبح فجر کے بعد جا کے بیٹھ گئے کھانا وانا لے کے, رات کو اتر کے گھر آ گئے. انہوں نے کہا سارا دن آج ٹھنڈک میں ہم نے گزارا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نبی نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کے دل میں غنا. تبھی تو میں نے بعض غریبوں کو بڑی پرسکون لائف میں دیکھا ہے. ایک غریب کے 10-15 بچے تھے, میاں بیوی اور پھر ماں باپ بھی اسی کے ساتھ, اور وہ موسمبیاں بیچتا تھا ٹھیلے پہ. میں نے کہا یار کیسے اس موسمبی میں کھلا لیتے ہو سب کو؟ کہہ رہے یار اللہ کا دیا بڑا فضل ہے, صبح کھانا بھی پکتا ہے, آٹا بھی, دوپہر کا کھانا بھی, رات کا کھانا بھی, اسی میں کھاتے ہیں, رات کو سوتے ہیں, اللہ کا فضل ہے, کرایہ بھی نکل آتا ہے گھر کا. تو میں نے کہا یہ دیکھو, ایک وہ فیکٹری والا ہے جو کہہ رہے لاشعور میں کیا ہے, مجھے خوف ہے, خوف. کیوں؟ جب آخرت اصل بنا لی تو پھر انسان کو جتنا ملے گا اس سے وہ سمجھتا ہے مجھے میری مسافر کو اتنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اے اللہ تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے رہا ہے, مجھے ضرورت اتنے کی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ بلکہ اگر گاڑی نہیں بھی ہوگی کہے گا اللہ تو نے پاؤں سے معذور لوگ پیدا کیے ہیں, میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں, جو کانپ بھی نہیں رہی ہیں. بعض لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں نا, تو میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. تو ہر چیز پہ کیا رہے گا وہ خوش. ہم اب دیکھو یہ باتیں جب انسان کسی کی زندگی میں دیکھتا ہے نا پھر سمجھ میں آتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت بہت ضروری ہے. ہم نے یہ چیزیں اپنے شیخ میں دیکھی ہیں. انتہائی غربت میں بھی کہتے تھے اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ تیرے احسانات کا ہم کچھ بھی تو بدلہ نہیں دیا نا. حالانکہ کیا تھا, ہمارے شیخ کے پاس کوئی اپنی پراپرٹی نہیں, کرائے کے گھر پہ ساری زندگی گزاری, اور دل سے کہہ رہے ہوتے تھے اللہ. اور کبھی کوئی پریشانیاں ماضی کے بیان بھی کرتے نا تو وہ کہتے ہیں میں صرف آپ کو سبق دینے کے لیے بتا رہا ہوں, ورنہ وہ بیان کرتے ہوئے مجھے شرم اتنی آ رہی ہے کہ اللہ کہے گا 2-4 پریشانیاں میں نے تجھے زندگی میں کیا دی اور تو لوگوں کے سامنے گاتا پھر رہے. شرم آتی تھی ان کو. ہمارے یہاں زندہ رہنے کا کتنا شوق ہے نا لوگوں کو, بڑی عمر. حضرت کہتے ہیں جب میں 63 سال کا ہو گیا تو مجھے تو اب شرم آنے لگی, یار میں ابھی بھی میں زندہ ہوں, کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. اب ایسا نہ ہو کسی بوڑھے کو جا کے آپ کہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, یہ تو بڑی بدتمیزی کی بات ہوگی. بوڑھوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو اور زیادہ لمبی عمر دے, کیونکہ جب آپ 63 کے ہوگے آپ کو شرم ورم نہیں آئے گی, آپ کہوگے یار کسی طرح بچ جاؤں میں, اور کوشش بھی کرو ان کو بچانے کی. کیونکہ بعض بیوقوف ہوتے ہیں. ہمارے ایک رشتہ دار ہیں جا کے ہمارے نانا سے بول دیا کہ اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے, وہ 99 سال کے ہو گئے تھے. تو ہم نے کہا بھائی کم بخت یہ ان کے سامنے کہنے کا تھوڑی ہے, اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کی طبیعت میں کیا پیدا کر دے گا غنا. جب ملے گا لوگوں سے, لوگ کہیں گے اپنا گھر ابھی تک نہیں بنایا, کہہ رہے یار بنایا تو وسیم بھائی نے تھا, رہ کون رہا ہے, میں ایسا انجوائے کر رہا ہوں. نل کے توڑو, دیواروں کو نیلا پیلا کرو, کرایہ دار جو واٹ لگاتے ہیں, بچوں نے وائٹ بورڈ بنایا ہوتا ہے دیواروں کو, کیلیں ٹھوکو اس میں ایسی کی تیسی کر کے, جب زیادہ غصہ آئے وہ نکال دے تو نکل کے دوسرا لے لو, کرائے پہ تو ہر جگہ گھر مل جاتے ہیں. تو وہ خوش رہے گا, خوش. اور آپ نے دوسرا انعام کیا بتایا, جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع لہ شملا, ساری ٹینشنیں اللہ جمع کر کے ایک پوٹلے میں بند کر دیں گے. اس کو بتا دیں گے تیری یہ 2-4 ٹینشنیں, اس سے زیادہ دنیا کے غم بھی اس کے 2-4 ہی ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. ایک کمارے کو غم ہوگا جو میرا بیان سنتا ہے میری شادی ہو جائے, بس ٹوٹل غم, ٹوٹل پوٹلے میں یہ 2-4 ہی غم ہیں اس کے. دنیا دار آدمی کے غم ایک تو بہت بڑا پوٹلا ہے اور وہ بھی کیا ہے, بکھرا ہوا ہے, اور اس کے 2-4 اگر ہوں گی بھی تو وہ ایک پوٹلے میں جمع لہو, اللہ اس کو کیا کر دے گا, جمع. یار بس ابا بیمار ہیں اور کوئی خواہش نہیں ہے, ابا ٹھیک ہو جائیں,
خواہشات کیا ہو جاتی ہیں؟ محدود. زیادہ لمبی چوڑی خواہشات ہیں ہی نہیں دنیا میں. مسافر خانہ ہے بھائی. وجمع له شملا, اور آپ نے فرمایا وآتته الدنیا وہی راغما. پہلے والے کی حالت کیا تھی؟ سب کچھ کر لیا, اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. وہی تھا نا, ملا پھر بھی نہیں. فرمایا اس کے پیچھے دنیا آئے گی, ناک رگڑتے ہوئے ذلیل ہو کے آئے گی. یہ دنیا کو لفٹ نہیں کرائے گا. اس حدیث کا مطلب سمجھنا ہے نا. اہل اللہ کی زندگیاں دیکھو, ہم نے دیکھی ہیں. ایسے رزق کے دروازے کھلتے تھے ان کو. ہمارے حضرت کے پاس جب نوٹوں کی گڈیاں آتی تھی نا, جب رزق کے دروازے کھلے, حضرت سے گنا نہیں جاتا تھا, کیونکہ حضرت کا ٹائم بڑا قیمتی تھا. گنتے تھے یار یہ کیا مسئلہ ہے یار. کئی دفعہ نا 2 2 3 3 نوٹ گن لیتے تھے, پھر کہتے تھے بس وہ دے دینا جتنے بھی ہیں. اور آپ کے پاس آئے بیٹھ کے یوں کر کے نا 6 دفعہ تھوک لگا کے, یار یہ پھر لائٹ میں دیکھ رہا ہے. ہمارے محلے میں ایک بندہ رہتا تھا, کوئی اس کو جانتا نہیں ہے, بہت پرانی بات ہے اس لیے غیبت نہیں آئی. وہ اتنا کنجوس دکاندار تھا, اس کا نام بنیا رکھا ہوا تھا لڑکوں نے. اس وقت چونی اٹھنی بھی چلتی تھی. چونی چارہ نے نا 1 روپے کا 1/4. ہمیں یاد ہے ہم کوئی چیز خریدنے آتے نا چونی, تو وہ چارہ نے کو نا یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا تھا کہ نقلی تو نہیں ہے. ابے چارہ نے کہاں سے کوئی نقلی چھاپے گا یار. اتنا دیکھ رہا ہوتا تھا یوں کر کے نا اس کو. اس کا نام لڑکوں نے رکھ دیا تھا بنیا. ٹھیک ہے نا. تو ایسا دل میں ہوس, ایسی ہوس, گن رہے ہیں بیٹھ کے بار بار. تو ہم نے دیکھا ہے. تو نبی نے فرمایا آتتہ الدنیا, دنیا اس کے پاس آئے گی, اور یہ استغنا کے ساتھ. وہی راغما, یہ دنیا کے پیچھے ناک نہیں رگڑے گا, دنیا اس کے پیچھے ناک رگڑے گی, ذلیل ہو کے آئے گی اس کے پاس. اور یہ لفٹ نہیں کرائے گا, محبت نہیں دے گا اس کو. اکرام تو کر لے گا, عزت تو دے دے گا کہ بھئی آ رہی ہے آنے دو, محبت نہیں کرے گا اس سے. وہ بھائی ہم فنا چیزوں سے دل نہیں لگاتے. پلاٹ مل گیا ہے بحریہ ٹاؤن میں, اچھی بات ہے ماشاء اللہ. نہیں ملا کوئی بات نہیں, اور مل گیا زیادہ تھوڑی دل لگانا ہے اس کو لفٹ تھوڑی کرانی ہے زیادہ. ہر وقت اسی پر. آپ کو پتہ ہے میرے 3 پلاٹ ہیں بحریہ ٹاؤن میں, آپ کو پتہ ہے میرا گھر بن گیا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ ہے, آپ کو پتہ ہے وہ ہے. ہر وقت پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے دل کا سکون چاہتے ہو تو اس دنیا کو دل سے جھٹک کے نکال دو, ایسی کی تیسی. صحیح ہے. اور ہدف کس کو بناؤ؟ آخرت. اور اس میں یہی ہے گناہوں سے بچو بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے مسافہ نہ فرمائے, لوگ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا بھائی, صدقہ فطر کس شخص کو دینا بہتر ہے؟ غریب آدمی کو. اگر کسی شخص کی سیلری کم ہونے کی وجہ سے آج کل کے حساب سے ضرورت پوری نہیں ہوتی, اگر اس کے پاس 70-80 ہزار روپے جمع نہیں ہوئے ہیں, سونا چاندی بھی نہیں ہے, کوئی الگ سے پراپرٹی بھی نہیں ہے, تو اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں. پبلک لیجنڈ ادارے پر, کمپنی پر حکومت کی طرف سے لازم ہوتا ہے کہ اپنے مالی بہت لمبا سوال ہے. اتنا لمبا سوال اب میں یہاں پڑھوں گا, لوگ ٹینشن میں آ جائیں گے بعد میں. کن وجوہات کی بنا پر عورت اپنے شوہر سے ڈیورس لے سکتی ہے؟ اگر عورت کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا کسی معقول وجہ سے ناممکن ہو گیا ہے. معقول وجہ سے, معقول وجہ یہ نہیں کہ کہیں کوئی اور اچھا لگ رہا ہے, یا یہ کہ آمدن کم ہو گئی. معقول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنے اخلاق شوہر کے خراب ہو گئے ہیں کہ اب گزارا, بعض میاں بات پہ فحش گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اور ایسی وہ عورت خود فیصلہ کرے گی کہ اللہ کی حدود پہ قائم رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے, ڈپریشن میں جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ طلاق کا مطالبہ کر لے تو جائز ہے. باقی طلاق ہوگی اس وقت تک نہیں جب تک شوہر دے گا نہیں. یہ کورٹ نہیں کر سکتی یہ کام. کورٹ کی جو کورٹ کی ڈیورس ہے نا, یہ ڈیورس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. آج کل جو عدالتوں میں خلا کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں ان میں 90% کالعدم ہے. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ ڈگری معتبر ہوتی ہے. تو کورٹ سے جب بھی کوئی خلا کی ڈگری لے گا, پہلے اس کو مفتیوں سے پوچھے گا کہ یہ خلا صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اچھا بھائی, اگر کورٹ کی طرف سے بیوی کو طلاق ملے گا تو بیوی شوہر کے نکاح میں نہیں رہتی ہے. اگر شوہر نے کورٹ خلا نامے پہ سائن نہیں کیے تو عورت نے اگر خلا لیا تو پہلے مفتیان کرام سے پوچھے کہ یہ خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, ورنہ اس کا پرانا نکاح باقی ہوگا. شادی سے پہلے میڈیکل چیک اپ کروانا, اگر کوئی بھائی اگر آج کل یہ بڑا رواج ہو رہا ہے شادی سے پہلے لڑکا کا بھی میڈیکل چیک اپ, لڑکی کا بھی میڈیکل چیک اپ, تو نکاح کو خام خام میں اپنے اوپر نہ پابندیاں نہ لگاؤ. اگر پہلے سے خطرہ ہو کسی کے بارے میں, خاندانی مسئلہ چلا آ رہا ہے, پھر تو ٹھیک ہے, لیکن نارمل اس میں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے. تو کوئی اگر فیملی کا کوئی ہسٹری ہے پہلے سے پتہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو احتیاط کریں, ورنہ نارملی یہ کام نہ کریں. بینک کے ملازمین کی تنخواہ سود سے پاک ہوتی ہے؟ یعنی بینک کے ملازم کی تنخواہ تو سود سے پاک ہوتی ہے, مگر پھر بھی ہوتی اس لیے حرام ہے کہ سودی کام کو لکھنا, اس پہ گواہ بننا,
یہ ناجائز ہے. اس ناجائز کام کے بدلے میں تنخواہ دی جا رہی ہے اس کو. مثال کے طور پر آپ نے کہا فلاں کی چیز اٹھا کے لے آؤ, اس کے بدلے میں تمہیں اپنی حق حلال کی آمدن سے 50 روپے دوں گا. تو آپ دے تو حق حلال سے رہے ہو, لیکن جس کام کے بدلے میں دے رہے ہو وہ کام کیا ہے, ٹھیک نہیں ہے, تو اس کے لیے وہ حرام ہوگی. تو بینک میں جو سودی بینک میں جو لوگ جاب کرتے ہیں اور سود میں انوالو بھی ہوتے ہیں, ان کی آمدن کو سودی نہیں کہیں گے, حرام کہیں گے. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی, بینک میں کام کرنے والا مسجد یا فلاح اداروں میں چندہ ادا کرے تو اس کو نہیں چاہیے کہ چندہ دے اگر سودی بینک میں ہے. میرے بھائی چوتھی شادی کا کیا مطلب؟ انہوں نے کوئی اپنا پرسنل مسئلہ, یہ کوئی پرسنل ہے بیچارہ, کوئی اس کو کوئی مل نہیں رہی. میں صدقہ اور زکوٰۃ دونوں دیتا ہوں, کیا صدقہ کم کر کے زکوٰۃ, بعد میں پڑھوں گا, اتنا لمبا چوڑا خط ہے کیا لکھا ہوا ہے, کیا صدقہ کم کر کے زکوٰۃ دے دیا کروں؟ جی ہاں, صدقے میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں احتیاطاً, تاکہ کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو وہ پوری ہو جائے. فطرہ دوبارہ دینا ہے, پہلے کشمش سے کم دیا تھا, کشمش سے دیا تھا, اب کسی اور چیز سے دے دوں, سبحان اللہ, 6 دفعہ دے دیں آپ. ایک دفعہ دینا فرض ہے, باقی دیتے چلے جائیں. ہر مہینے میں صدقہ نکالتا ہوں, کیا یہ صدقہ ان مدرسے کے محتمم کو بھی دے سکتا ہوں جن سے مجھے دنیاوی فائدہ بھی ہو؟ بھئی ایسی جگہ جائیں جہاں دنیاوی مفاد نہ ہو, تاکہ ثواب بالکل خالص رہے. مدارس کو دیا کریں زکوٰۃ, جو صحیح مدرسے ہیں. میری 5 بیٹی اور 1 بیٹا ہے, دعا کریں اللہ ان کے نصیب اچھے رہے اور صحت میں. دل سے دعا ہے جی. میری 2 ماں کا, بھائی ہمارے یہ بھانجے ہیں نا, ان کے چچا انور صاحب, چچا نہیں ان کے ابو کے چچا انور صاحب ماڑی پور میں, ہماری بھی بڑی دوستی تھی, ان کا بھی انتقال ہو گیا, ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے. میرا 2 ماہ کا بھتیجا بیمار ہے, رات بھر روتا ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا دے. دل سے دعا ہے جی. دیکھو مائیں کو بچے جب تنگ کرتے ہیں نا, روتے ہیں, ٹینشن دیتے ہیں, تو ماں مایوس نہ ہوا کرے, اس پہ بہت اجر ملتا ہے. مسلمان ماں جب بچہ پالتی ہے نا, تو اپنی اولاد سمجھ کے تو پالے, اللہ کی مخلوق سمجھ کے پالے. علماء کہتے ہیں ایک ایک قطرہ جو دودھ پلاتی ہے نا ماں, ہر گھونٹ پہ اللہ ماں کو نیکیاں دیتا ہے, ہر گھونٹ پہ. حالت حمل میں عورت کی موت ہو جائے تو یہ شہادت ہے. کیوں؟ اس نے اللہ کی مخلوق کو پیٹ میں اٹھایا تھا جننے کے لیے, اور یہ اس کی موت کا ذریعہ بنی. تو ہمارے نبی نے تو اس پہ بڑے فضائل سنائے ہیں. آج عورتیں مصیبت پیدا ہو گیا, کم بخت اور کم ٹینشن تھی, ایک عذاب بھی, اور پھر منع کے ابا کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں. ایک پہلے ٹینشن کم تھی, جو ایک عذاب پھلتر کی طرح لگا دیا, اس کو پکڑا نہیں, پکڑ اس کو. اور پھر بچوں کو ڈائلاگ, تیرے منہ توڑ دوں, تیرے دانت توڑ دوں, اللہ کرے تیری زبان کاٹ دوں میں, ایسے کہہ رہی ہوتی ہیں نا. اللہ کرتا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ تیری زبان کاٹ دوں میں, تیرا گلا دبا کے تجھے مار دوں. پھر بچہ پھر لگائیں گے تھپڑ, وہ اور چیخے گا, پھر اور تھپڑ لگائیں گے اور چیخے گا, پھر کہیں گے کم بخت رک تو رہا نہیں ہے, پھر کوشش کریں گی پیار کرنے کی, اس طرح چپ ہو جا. تو بچے ہوتے ہیں غیر مقلد, حقیقت ہے. وہ کیا کہتے ہیں, دلیل سمجھنے کی طاقت ہوتی نہیں ہے, اور مانگتے کیا ہیں, دلیل. ان کو آپ شرافت سے کوئی بات سمجھاؤ, ان کی کھوپڑی میں نہیں آتی. وہ بس وہی ہے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان شروع میں غیر مقلد ہوتے ہیں, بچہ جب ہوتا ہے پھر وہ دیوبندی بنتا ہے جب بڑا ہوتا ہے. دیوبندی میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہمیں تو اللہ نے علم نہیں دیا, لیکن تھوڑا اس میں یہ کرنٹ ہوتا ہے کہ بھئی ہم ایسا مقلد بھی نہیں بننا کہ بس جو مرضی بولتا رہے, ایسے بدعتوں میں بھی نہیں آنا. پھر جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ براڈ مائنڈ, اب سب ٹھیک ہے جانے دو یار, تو وہ کیا بن جاتا ہے, وہ بریلوی بن جاتا ہے. پھر کہتا ہے یار یہ بھی 40واں بھی ٹھیک ہے, 30 بھی ٹھیک ہے. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ نا اس کا ظرف تو کرنٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے اور ظرف بڑا ہونا. وہ پھر وہ کہتا ہے جوڑ پیدا کرو یار, وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک. شروع میں کرنٹ بہت ہوتا ہے, تو بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. ایک بات خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں, میرا جو تجزیہ ہے نا, اس زمانے میں گمراہی کی سب سے بڑی وجہ ہے ادھوری تحقیق. ادھوری تحقیق. کوئی شخص بھی کسی بھی معاملے میں پوری تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں, یا تو کسی چیز کے بارے میں مکمل تحقیق کرو, یا پھر جو پہلے سے محقق ہے اس کی تقلید کرو. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہمارے ہاں نہ تحقیق ہوتی ہے اور نہ کسی پڑھے لکھے کی تقلید ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے, بڑا عجیب کام ہوتا ہے ہمارے یہاں. ہوتا یہ ہے
تحقیق تو ہوتی نہیں ہے، ہوتی اندھی تقلید ہے، اور نام اس اندھی تقلید کو دیا جاتا ہے تحقیق کا۔ جو بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے جو مرضی پھینک دے اس کی باتوں کو سنا جاتا ہے، اس سے پھر ایک رائے قائم کی جاتی ہے، اور اس رائے میں اتنے ایکسائٹڈ، اتنے جذباتی کہ اس کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے۔ یہ اندھی عقیدت ڈاکٹروں سے بھی ہے، حکیموں سے بھی ہے، مذہبی رہنماؤں سے بھی ہے، بزرگوں سے بھی ہے، ہر ایک سے ہے، سیاسی جماعتوں سے بھی ہے، مذہبی جماعتوں سے بھی ہے۔ تو ایک باطل کی بنیاد پہ آپ نے ایک عمارت کھڑی کی اور پھر اس عمارت کی دفاع میں لگ گئے آپ۔ یہ سب سے بڑی گمراہی کی وجہ ہے ہر فیلڈ میں۔ دوسرا ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں بھی مثالوں سے بات کو انشاءاللہ سمجھاتا ہوں۔ اس طرز عمل کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ درست تجزیہ کرنا، درست فیصلہ کرنا یہ ممکن نہیں رہا ہے جب آپ کا طریقہ ہی غلط ہوگا، اور جب درست راستے تک پہنچنا ممکن ہی نہیں رہا تو پھر انسان کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، اس درست راستے پہ چلنے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو خود احساس ہوتا ہے کہ میری پوری عقیدت اور نظریے کی جو بنیاد ہے وہ جذبات پہ قائم ہے، دلائل پہ قائم نہیں ہے، وہ دلائل پہ قائم نہیں ہے۔ سیاسی تجزیے دیکھ لیا نا آپ، سیاسی تجزیے، فلاں مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں یہ فلاں صحافی کا بیان سنیں، کتنا زبردست اینالائز کیا اس نے، کتنی زبردست ریسرچ ہے اس کی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ صحافی کو سن کے نا مجھے بڑی شاباش دیں گے، یار خاندانی کام ہو گیا۔ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ یہ صحافی جس شخص کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہے اس شخص کے بارے میں تو ایک معیار ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر ایک نئے تجزیے شروع ہو جائیں گے یوٹیوب پہ، میں تو ایک اصولی بات کروں گا نا۔ میں نے کہا کسی بھی شخصیت کے بارے میں جب تجزیہ کیا جاتا ہے نا، کوئی بھی الزام لگے، دیکھو دنیا میں اصول یہ ہے جب بھی کسی پہ کوئی الزام لگتا ہے تو ملزم کو حاضر کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ ملزم کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا؟ بولو نا، دیا جاتا ہے۔ نہیں، قانون تو یہ ہے نا کہ دیا جائے، پریکٹیکلی نہیں دیا جا رہا وہ ایک الگ بات ہے۔ میں دیکھیں اس پاکستانی عدالتوں کی بات نہیں کر رہا، ایک اصول کی بات کر رہا ہوں۔ اول تو پاکستانی عدالتوں میں بھی موقع تو دیا جاتا ہے، اتنا بھی نہیں ہے کہ موقع ہی نہ دیا جاتا ہو۔ صحیح ہے، صحیح ہے حضرت، ایسے نا اندھی لگ جاتی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل موقع نہیں دیا جاتا، اگر عدالتوں میں ایسا اتنی دھاندلی ہو رہی ہوتی ہے نا تو پورا نظام کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی، کوئی بھی اٹھ کے جاتا، ہم سے کتنے لوگوں کو دشمنی ہے، جا کے کیس دائر کر دیتا تو کیا کورٹ فوراً وارنٹ جاری کر کے مجھے اندر کر دے گی یا موقع دے گی؟ ٹھیک ہے، دھاندلیاں بھی ہوتی ہیں، لفافے بھی جاتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص جائے اور صرف اس کے دعوے پر، اس کے بیان پر ملزم کو ملزم سمجھ کے اریسٹ کر دیا جائے۔ تو دنیا میں کہیں بھی، یعنی قانون یہ ٹھیک ہے اس کے خلاف ہوتا ہوگا، لیکن لا تو یہی ہے نا۔ عقل کیا کہتی ہے؟ جس پہ بھی الزام لگا ہے جب تک اس سے خود نہ رابطہ کیا جائے یا اس سے اس کو موقع نہ دیا جائے، اس وقت تک اس الزام کو سچا ثابت نہیں مانا جاتا۔
لیکن آپ ٹی وی پہ دیکھ لو اینکروں کو, صحافیوں کو, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں یوں ہے, فلاں یوں ہے, فلاں سے پوچھو, پوچھتے ہی نہیں ہے. اچھا یہاں لوگ ایک بات بھی کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں سے رابطہ ہی نہیں ہے, تم کیسے پوچھیں؟ بھائی ہم کیسے پوچھیں؟ تو دیکھو اگر آپ کا کسی سے رابطہ ممکن نہ ہو اور اس پہ الزام لگ رہا ہو اور آپ کہو کہ ہم کیسے پوچھیں, بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص سے آپ کے لیے صفائی طلب کرنا ممکن نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ پھر آپ خاموشی اختیار کر لیں کہ یار ہمیں نہیں پتا یہ الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے, کیونکہ ہمارے لیے تحقیق ممکن نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ دیکھو ایک آدمی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ فلاں چور ہے, فلاں سے آپ کا رابطہ ممکن نہیں ہے, آپ پوچھتے ہو یار تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ چور ہے, اس نے دلائل دیے مختلف. آپ کہو یار ہو سکتا ہے ان سب باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب ہو. جس نے الزام لگایا وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ پوچھ کے دیکھ لو, آپ کہہ میرا رابطہ ممکن نہیں ہے. کہا جب آپ کا رابطہ ممکن نہیں ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان لو. تو مان لو گے کیا؟ کوئی قانون کہتا ہے مان لو؟ آپ کہو گے یار چونکہ میرا رابطہ ممکن نہیں ہے تو نہ میں آپ کو غلط کہتا ہوں نہ اس کو غلط کہتا ہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہو, مجھے تو نہیں پتا, آپ سچ بول رہے ہیں کہ وہ سچا ہے, لہذا میں اس بارے میں کیا کرتا ہوں, خاموشی. لیکن آپ قوم میں چھوٹے سے چھوٹا آدمی, بڑے سے بڑا آدمی اٹھا کے دیکھ لو, پاکستان میں خاموش کوئی بھی نہیں ہے. ایک بندہ بھی خاموش نظر نہیں آئے گا کہ یار مجھے نہیں پتا صحیح کون ہے غلط کون ہے. ہر شخص کو سب کچھ معلوم ہے پاکستان میں, ہر ادارے کے بارے میں رپورٹ ہے ہر شخص کے بعد, ہر شخصیت کے بارے میں رپورٹ ہے ہر شخص کے پاس, اور ہر مذہبی اسکالر کے بارے میں رپورٹ ہے, ہر سیاستدان کے بارے میں رپورٹ ہے, ہر ادارے کے بارے میں رپورٹ ہے, یورپ کے بارے میں رپورٹ ہے, امریکہ کے بارے میں رپورٹ ہے, روس کے بارے میں رپورٹ ہے, ہٹلر کے بارے میں رپورٹ ہے, محمد بن قاسم کے بارے میں رپورٹ ہے, بنو امیہ کے بارے میں رپورٹ ہے, بنو عباس کے بارے میں رپورٹیں ہی رپورٹیں ہر شخص کے پاس. اور ایسے کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنی رپورٹوں میں کہ جیسے اس پر وحی نازل ہوئی ہے اور جبریل نے اتر کے اس کو فلاں کے بارے میں بتایا ہے. تو یہ اصول ذہن میں بنا لیں کہ پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو, خاموشی اختیار کریں جب تک یقینی علم نہ آ جائے. ہمیں اپنی زبانوں کو کیا دینا ہے, لگام دینی ہے. بھائی ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ کہتے ہوئے جان نکلتی ہے. منہ سے یہ کہہ دینا بھائی میرے پاس معلومات نہیں ہے. مجھے لوگ آ کے پتہ نہیں کس بیسیوں قسم کے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے, مجھ سے کہتے ہیں نا, میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا, کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا. تو بھائی ہمیں ہی نہیں پتا یار, ساری چیزیں ایک آدمی کو تھوڑی پتا ہوں گی. لیکن میں حیران اس پر ہوتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا جو بیسیوں لوگوں سے ملتا ہے, اور آپ کو پتا ہے جو سارا دن میں کسی سے بھی نہیں ملتے, اس کو سب پتا ہے, اور ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے سر پہ مسلط ہو کے کہ یہ بیان دو آپ. تو یہ چیز ہر لحاظ پہ انسان کو گمراہ کرتی ہے, سیاسی سطح پہ بھی, معاشی سطح پہ بھی انسان کو تباہ کرتی ہیں یہ چیزیں. آپ دیکھ لینا جو تجزیے, صحافیوں کے تجزیوں سے کبھی متاثر بولو نہ ہوا کرو. یوٹیوب کے اور ٹی وی پہ جو صحافیوں کے تجزیے ہیں, بہت کچھ گیم کھیلا جاتا ہے, بہت کچھ دائیں بائیں کیا جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں ان صحافیوں کو جھوٹا بولو, آپ جھوٹا بولنے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ یہ فیصلہ کرو بھائی ہمیں نہیں پتا کہ ٹوپی کرا رہا ہے, گھما رہا ہے, یا سچ بول رہا ہے, میرے پاس اس کی نالج نہیں ہے. یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے میرے بھائی. ہمارے ملک میں صحافی بہت سارے وہ لفافہ خور ہیں, ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے. آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ کو کیسے پتا چلا, آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا. جب آپ صحافیوں کو سننا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا کہ یہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کے ساتھ یہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں بسا اوقات جس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں اور پازیٹیو ایفیکٹ کم ہیں.
اس کا مطلب قوم سے ہی مخلص نہیں ہے, ملک سے ہی مخلص نہیں ہے. تو جو آدمی ملک اور قوم سے مخلص نہ ہو, کیا وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو بیان دے رہا ہے یہ 100% درست ہے؟ قرآن کہتا نہیں ہے کہ فاسق اگر کوئی خبر لے کر آئے تمہارے پاس تو جب تک آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے اس خبر کو سچا مت سمجھو. تو جب ایک آدمی کا فاسق ہونا ثابت ہو گیا کہ یار یہ ایسی بات کر رہا ہے, اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ زیادہ ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے سامنے جب کوئی کسی کی غیبت کرتا تھا نا تو حضرت فرمایا کرتے تھے جب بھی کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرے تو ایک جملہ اس کو بول دیا کرو کہ یار تم جس کا جرم میرے سامنے بیان کر رہے ہو میں نے اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. تم نے دیکھا اس کو, وہ چھپ کے برائی کر رہا تھا, تم نے اس کو دیکھ لیا, تم پہ فرض تھا کہ اس کی برائی پہ پردہ ڈالتے, تم نے پردہ ڈالنے کے بجائے میرے سامنے بیان کر دیا, تو تمہارا برا ہونا تو میری نظر میں ثابت ہو گیا. اس پر تو دلیل ہے, میں مشاہدہ کر رہا ہوں, اس کی برائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے, تو تمہاری برائی پر تو میں گواہ ہوں کہ تم 2 نمبر آدمی ہو, غیبت کر رہے ہو. نمبر 2, غیبت کی وجہ سے تمہارا برا ہونا, فاسق ہونا, گنہگار ہونا بھی ثابت ہو گیا, اور برے آدمی کی خبر پہ اعتماد نہیں ہوتا. تو ہمیں کیا اعتماد کو تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل کیا کہ نہیں کیا؟ بھائی کیا ہو گیا, 2 منٹ میں مسئلہ حل ہو گیا. بھائی کوئی آپ کے سامنے آگے غیبت کر رہا ہے کسی کی, کسی نے کوئی چھپ کے گناہ کیا, کسی نے دیکھ لیا آپ کے سامنے آ کے بیان کر رہا ہے, تو یار ہمیں اس کا تو پتہ نہیں لیکن تیرا پتہ ہے کہ تو 2 نمبر آدمی. تو بعض صحافی ٹیلی ویژن پہ اس طرح کے ان کے اسٹیٹمنٹ ہیں, ایسے تبصرے ہیں جس سے رزلٹ کیا نکل رہا ہے, آپ کے دل میں ملک سے محبت کے بجائے نفرت, اداروں سے محبت کے بجائے نفرت. نتیجہ اس کا بالآخر یہ نکل رہا ہے کہ ملک کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. تو وہ کیسے نیک لوگ ہو سکتے ہیں بھائی جو آپ کو اس طرح ایسے ٹریک پہ ڈال دیں, ایسے راستے پہ ڈال دیں کہ آپ ان فیوچر آپ کا فیوچر ہی کہیں بیڑا غرق ہو جائے. ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے. 3 چیزیں زیادہ سنی جاتی ہیں جو عام لوگوں کی ہیں, ایک مذہب کو سنا جاتا ہے, ایک سیاست, اور تیسرا صحت. لوگ ڈاکٹروں کو بہت سنتے ہیں, حکیموں کو بہت سنتے ہیں. آپ دیکھ لیا کریں نا, کوئی بھی کسی سائنسدان کا کلپ آئے گا نا جو ناسا کے بارے میں جانے کی باتیں بتا رہا ہوگا, اس کو نہیں لوگ سنتے. کچھ 8-10 سائنسدان قسم کے لوگ سن رہے ہوں گے اس کو بیٹھ کے. ہمارے ہاں پاکستان میں جو سب سے زیادہ جو چیزیں وائرل ہوتی, یا پھر بے حیائی, جن لوگوں کا یوٹیوب پہ چینل نہیں چل رہا ہوتا اپنی بیگم کو لے آئے مارکیٹ میں, دے دنادن چینل چلنا شروع ہو جاتا ہے. بیگم کو ادھورے لباس میں لے آئیں, تھوڑا بے حیائی والی ویڈیو بنانا شروع کر دیں بیگم صاحبہ کی, یا بہن گھر کی لیڈیز تھوڑا سا فحش لباس ہو تو آپ دیکھو ٹھک ٹھک چینل ایک دم بوس مارتا ہے. کیونکہ ٹھرکی پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ پھر وہی نیگیٹو بات ہو جائے گی, اور یہ تو مشاہدہ ہے کہ ٹھڑک کی کمی نہیں ہے. اس کا تو سب سے بڑی دلیل یہی ہے نا کہ آپ کوئی چینل بنائیں, تہذیب کے دائرے میں لے کے چلائیں, تو اس میں تو آپ میں بہت زیادہ کوئی قابلیت ہوگی تو اوپر جائے گا, ورنہ اوپر نہیں جائے گا. لیکن آپ لڑکیوں کو لانا شروع کر دیں اس میں ادھورے لباس میں, تو وہ چینل ٹھا کر کے اوپر جاتا ہے. تو یہ تو نظر آ رہا ہے نا, یہ کوئی بلا تحقیق خبر تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ فالٹ کس کا ہے؟ قوم میں ٹھرکی بھی, میں نہیں کہہ رہا زیادہ تر ٹھرکی ہیں, لیکن کم نہیں ہے. بہرحال بہت بڑی تعداد ایک ٹھرکیوں کی پائی جاتی ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ آپ کھانا پکانے کی کوئی ترکیب بتائیں, آپ آدمی ہو تو اس میں بھی کچھ لوگوں کے چینل بہت اوپر جاتے ہیں لیکن وہ بہت ہی قابل ہیں. لیکن وہی کوئی خوبصورت سی جوان لڑکی اور ادھورے لباس میں ٹماٹر کاٹنے کی ترتیب بتا رہی ہوگی صرف, تو اٹھا کر کے ایسا چینل بوس مارتا ہے. تو 4 چیزیں چلتی ہیں پاکستان میں جو زیادہ جن کو لوگ سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ایک ٹھڑک,
اس پہ تو میں تبصرہ نہیں کروں گا, وہ تو ناجائز ہے. اور اس کو لوگ ایک بات ہے کہ سمجھتے غلط ہیں کہ یار یہ کیا ہے, یہ غلط ہے. اس پہ کوئی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو, کہ میں اس کو کہوں کہ یہ غلط ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے, غلط ہے بھائی. دوسرا, سیاست بہت زیادہ, سیاسی تجزیے بہت سنے جاتے ہیں. تیسرا, میڈیکل سائنس, چاہے وہ طب یونانی ہو, حکیمی باتیں ہو, مورنگا کے, یہ کیا ہے مورنگا کہتے ہیں نا, یہ جو ہم نے بھی پودا لگایا مورنگا, اس کے بے پناہ فضائل, لہسن کے بے پناہ فضائل, ٹماٹر کے فضائل پر کوئی کلپ آ جائے تو بہت دے دنادن چلتا ہے. لیکن اس میں بس یہ ضروری ہے کہ فضائل اتنے ہوں کہ جو فضائل بیان کرنے والا ہے نا اس کو بھی نہیں پتا ہو کہ میں, یہ مجھے بھی معلوم نہیں, بس پھینکے جا رہا ہوں, تو وہ دے دنادن چلتا ہے. میڈیکل سائنس کے کلپ بہت چلتے ہیں ڈاکٹروں کے, تو مذہبی بہت چل رہے ہوتے ہیں, مذہبی. ان تمام شعبے میں جن میں ہمارے لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا کو سنتے ہیں, ان تمام شعبوں میں یہ فالٹ ہے کہ تحقیق یا تو محقق کی تقلید کرو, کوئی ایسا ریلائبل ڈاکٹر ہے جس کا ڈاکٹر ہونا ثابت ہو جائے کہ یہ سمجھدار ڈاکٹر ہے, پھر وہ تحقیق پیش کر رہے ہیں, مان لو کہ یار صحیح کہہ رہا ہوگا. لیکن اگلے کا ہی نہیں پتا چل رہا آپ کو کہ یہ خود کتنا وزن ہے اس کا, پھر وہ تحقیق بھی پیش کر رہا ہے نا, تو آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ یہ پہچان سکو کہ یہ صحیح تحقیق پیش کر رہا ہے یا غلط تحقیق. لوگ کہتے ہیں ریفرنس, حوالے, یار کسی بھی کتاب میں لکھ کے کچھ بھی پیش کر دو حوالہ ہی بن جاتا ہے, وہ عوام کو کیا پتا چلے گا کہ کیا ہے یہ. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جنازہ کے بعد دعا, میں نے کہا ثابت نہیں ہے نماز جنازہ کے بعد دعا. کہہ رہے کسی کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا کتاب میں جنازے کے بعد دعا ہونا لکھا ہوگا تو ہم مانیں گے, نہیں ہونا لکھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے تو بہت ساری چیزیں نہیں ہے دنیا میں. یعنی مینٹل لیول دیکھیں, دیکھو جب کسی چیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے نا تو اس کا ہونا ثابت کیا جاتا ہے, اس کا نہ ہونا ثابت نہیں کیا جاتا.